نے کی تھی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی. یہاں مراد کتاب سے تورات ہے. یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دے نو ہم. اور معرفت کیسا علم ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے آثار، علامات اور حالات سے پہچاننا. عرفان اسی سے ہے. یعرفونہ، وہ پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ میں، سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب سے پڑھ کر یہ پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے. اور اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. بیٹے کو پہچاننا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ایک نابینا ماں جو ہوتی ہے نا، جو دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے. کس سے؟ اس کی خوشبو سے، اس کے آثار سے، ہاتھ لگا کے، اور ایک خاص فیلنگ ہوتی. یعنی یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے. تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے. اچھا، یہاں بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹی کا نہیں کیا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کہا تو اس میں صرف بیٹے نہیں مراد تھے. ابن کہہ کے بیٹیاں خود بخود بیچ میں آ جاتی. بعض اوقات مذکر کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کو لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب، یعنی غالب چیز جو ہے اس کا ذکر کر کے تو دوسری چیز کو اس میں ضم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسے پہچانتے جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر بیٹوں کی محبت زیادہ بھر دی گئی. اگر یہاں یہ کہا جاتا وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنی بیٹیوں کو پہچانتے ہیں تو بات ذرا کم لگتی. اور ابنا کا لفظ جب وہ جسے چلڈرن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ ان فریقا منہم، اور ان میں سے ایک گروہ، اور وہ گروہ ہے ان کے اسکالرز کا گروہ، لیکتمون الحق، البتہ حق کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتا. دے کنسیل دا حق وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے. تو پھر ہماری بڑائی میں فرق آ جائے گا. مشکل یہ تھی ان کی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو نہ مانے. ویسے انسان بھی عجیب چیز ہے، جب دل اندھا ہو جاتا نا تو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا، اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ میں، اور خود اپنے ہاتھوں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، اور ان کے جسم پر جو رسی تھی جس سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا تھا وہ جل گئی، مگر ابراہیم نہیں جلے. تو یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں مانا. تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے پاس آپ ہزاروں نشانیاں اور دلیلیں لائیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ دل اندھے ہو جاتے. اور جب کسی کا دل اندھا ہو جائے تو پھر حق اس کو نہیں دکھائی